السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلعت سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے۔ محسن نقوی کی یہ سٹیٹمنٹ اس وقت پورے پاکستان میں گردش کر رہی ہے، اور یہ کولیپس ابھی نہیں ہوا ہے۔ جب سے یہ موجودہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا تھا کہ ملک اونچی اڑان بھرے گا۔ جب سے یہ موجودہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ عوام نے انہیں سلیکٹ ہی نہیں کیا ہے، فارم 47 کی وجہ سے انہیں اقتدار مل گیا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو باپ ہے وہ صدر بنا بیٹھا ہے، وہ بھی فارم 47 کی وجہ سے بنا ہے، آپ کو کون سا عوام نے سلیکٹ کیا ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا آپ اندازہ لگا لیں۔ ابھی دونوں یہ اب سچی باتیں کر رہے ہیں، محسن نقوی بھی سچی باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آگے بات کریں گے۔ فی الحال ذرا ان پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اب یہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے، جہاں پر مریم نواز کہتی ہے میری نسل بھی کشمیری، میرا خاندان بھی کشمیری، اور وہاں پر لوگوں نے اتنی زحمت نہیں کی ہے کہ وہ وہاں پر پولنگ اسٹیشن جائیں اور ووٹ پول کریں، کیونکہ ایک طرف ادھر احتجاج بھی جاری تھا، جہاں پر اس قدر انہوں نے ظلم اور فسطائیت کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں پر رینجرز نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن لوگوں نے زحمت نہیں کی ہے، لوگوں نے انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا ہے، نہ مسلم لیگ نون پر اور نہ ہی پیپلز پارٹی پر۔ پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جوائن کریں گے، کیونکہ کشمیریوں کو جو مطالبات ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ بلاول اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، بلکہ وہ تو اب ہینڈ شیک کرنا چاہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب انہیں پتہ چل گیا ہے، اب ہو سکتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں والی بات ہو سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ والا نظام آ سکتا ہے۔ ویسے بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہے پاکستان میں، جمہوریت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جس طرح مشرف بنا تھا، جس طرح جنرل جا بنا تھا، جس طرح صدر ایوب بنا تھا، اسی طرح اب یہ فیلڈ مارشل بھی بن جائے گا۔ گھٹیا کردار کا مالک ہے، غلیظ انسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اس نے اتنی بے دردی سے مارا ہے، ایک نماز پڑھتے شخص کو کنٹینر سے گرایا ہے، سانہ مرید کیا ہوا ہے، 9 مئی ہوا ہے، اور کیا کچھ اس بندے نے نہیں کیا ہے۔ اس سے آپ بھی واقف ہے، میں بھی واقف ہوں، عاصم منیر کا کس طرح کا کردار ہے، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے، آیتیں کوٹ کر رہا ہے کہ میں نے یہ بھی کر دیا ہے، میں جو ہوں اسلام کا رکھوالا ہوں۔ اپنے آپ کو حضرت عمر سے بھی آپ یہ سمجھیں کہ اوپر سمجھتا ہے۔ مدینہ جو ریاست ہے اس کا نام ہی اس نے تبدیل کر دیا ہے، تو اس سے آپ کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہیں۔ سسٹم اب ان کا کولیپس ہو گیا ہے، بتا دیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ محسن نقوی نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا ہے اب اسٹوڈنٹس کو آپ 4000 روپے اسٹائپنڈ دے کہ یہ آگے پیچھے یہ دھوکے دینا بند کریں۔ حالانکہ ہے یہ خود بھی ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، 2 نمبر انسان ہے۔ اس نے جو غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ادھر جو بری امام کے پیچھے یہ جو گاؤں تھا، پرانا گاؤں تھا، وہاں پر اس نے گھر گرایا ہے، غریب لوگوں کو اس نے بے گھر کیا ہے، انتہائی درجے کا گھٹیا۔ اور جب ایلیٹ لیول لوگوں کی بات آئی، ایلیٹ لوگوں کی بات آئی ہے، وہاں پر وہ ساری جو کارروائی تھی وہ رک گئی تھی، جو فلیٹس والا معاملہ ہوا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد نکلے بھی ہیں۔ کل اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے، یہ جو کشمیر والا احتجاج ہے یہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی ہے، اور جنتر منتر ہوگا پاکستان میں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جس طرح انڈیا میں ہوا۔ محسن نقوی نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو کاکروچ ہے، آپ اسے جو کچھ بھی کہیں، یہ جب پاکستان میں باہر نکلیں گے، ایک بار یہ باہر نکلا ہے اس کے بعد سسٹم کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑیں گی۔ آج سے 10 سال بعد بھی آپ انہی پرابلمس پر بات کرتے نظر آئیں گے ہمیں۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نون لیگ کی بات ہی ہے، اس نے اقتدار میں یہ لوگ ہیں، ان سے ملک سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ اس وقت آپ دیکھیں کشمیر میں حالات آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں آپ حالات دیکھ لیں، دوسری طرف DDISPR اس کا بھی کردار جو ہے غلیظ کردار ہے، کس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے کہ آپ انڈین کشمیر، اس وقت جو کشمیر کا حال ہے، آپ نے مقبوضہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، آپ بات کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، اور یہ کشمیر آپ نے تو آزاد کیا نہیں ہے، آپ کی تو 1% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کشمیر کو آزاد کرنے میں۔ جب جنگ ہوئی تھی، قبائلی اضلاع کے جو پٹھان تھے، ہزارہ کے جو پٹھان تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جنگ لڑی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم لڑیں گے، ہم آپ کو کشمیر آزاد کرا کے دیں گے، آپ کی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کشمیریوں کے آپ مطالبات نہیں، اور اندھا دھند فائرنگ کی ہے آپ نے ان کے اوپر۔ پچھلے 3-4 دنوں میں 40 سے زائد لوگوں کو آپ نے شہید کر دی، اور یہ احتجاج پچھلے کافی آپ یہ سمجھ لیں 1 مہینے سے جاری ہے، اب تک انہوں نے 100 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا، اور ان گنت لوگ جو ہیں زخمی ہیں،
ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، وہاں پر بچے بزرگ بچیاں سارے کے سارے وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور کل اسلام آباد F10 مرکز میں بھی بڑی تعداد میں لوگ تھے، اسلام آباد میں بھی کل بہت ہی بڑا احتجاج ہوا ہے۔ اب یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے جب ہڈی پھینکی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے تھے عمران خان کو گرانے کے لیے۔ اب یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب ان کے آپس میں اختلافات کافی زیادہ ہو گئے ہیں، پی 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 کے بھی اور مسلم لیگ نون کے بھی۔ پھر فضل الرحمان نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی شہداء کے حوالے سے، میرے خیال میں اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، ویسے انتہائی اختلاف ہے میرے اس کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات اس نے ٹھیک کہی تھی کہ یہ ٹیکس لیتے ہیں آپ، اس چیز کی آپ عہد کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دینی ہے، اسی چیز کی آپ سیلری لیتے ہیں، تو اس میں کیا برا کہا ہے؟ بالکل ٹھیک باتیں کہی ہیں اس نے، شہید کے مقام کا بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سرحدوں کی حفاظت کر نہیں رہے۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کو صرف ڈیوٹی یاد دلائی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ حالانکہ پولیٹیکل اختلاف کی اگر ہم بات کریں، سیاسی اختلاف میرے ان کے ساتھ سو ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی تھی۔ آپ ٹیکس لیتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو سیلریز ملتی ہیں، آپ پاکستان کی سیاست میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ آپ چھٹی پہ جاتے ہی نہیں ہیں، پاکستان کی ہر کاروبار میں آپ نے جو ہے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ڈائپر سے لے کے ریل اسٹیٹ، سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں آپ پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کا خون چوس رہے ہیں، پاکستان کی غریب عوام کا آپ خون چوس رہے ہیں۔ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، میٹھی میٹھی جو ہے آپ کو یہ دھنس رہے ہیں میٹھے انداز میں، جس طرح وہ میٹھا صاحب کیا ہی کہے بندہ، بس میٹھی سپڑی، تو اس حساب سے آپ کو یہ ڈھانس رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، پاکستان کی عوام باہر نہیں نکل رہی کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں، ضرورت کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس قدر مہنگی ہیں، غریب آدمی نہیں خرید سکتا۔ آٹے کی قیمت آپ کے سامنے ہے اس وقت، ٹماٹر کے ریٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خرید لیں آسمان کو ہے۔ ہماری جی ڈی پی آپ کے سامنے ہے، ہماری اکانومی کا جو ہے کولیپس ہوا ہے، اور اوورآل اس پورے سسٹم کا کولیپس ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کے یہ سب سے بدترین 4 سال تھے، اتنے برے سال اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی نے نہیں گزارے۔ یہ اب تک کی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین 4 سال تھے، جس میں لوگوں نے بہت ہی زیادہ سفر کیا ہے، لوگوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو سسٹم تو سارا کا سارا کولیپس ہی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے اب ثابت بھی کر رہے ہیں، اب سچ بولنے بھی لگ گئے ہیں، محسن نقوی نے سچ بات کر دی ہے جس سے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ بندہ ایوانوں میں ہے، سیاست میں ہے، تو اس نے آخر سچ بول دیا ہے۔ یہ سیاست سے نہیں نکلیں گے۔ پاکستان میں ترقی کا صرف ایک ہی حال ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنا جو کردار ہے سیاست سے باہر کر دے، لیکن وہ اب نکلے گا نہیں، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے، لت لگ گئی ہے، وہ اب نہیں نکلے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ پاکستان اس طرح کبھی ترقی کرے گا بھی نہیں آگے۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے اسٹوڈنٹس باہر نکل آئیں، پاکستان کی عوام باہر نکل آئے، صرف ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، سندھ، سارا کا سارا پاکستان ان کے خلاف احتجاج کرے تو پھر ان پر دباؤ پڑے گا۔ جس طرح ایرانیوں نے جس طرح جنگ لڑی ہے امریکہ والوں کے ساتھ، اسرائیل سب کے سب متحد ہو گئے، انڈیا کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، پورے کے پورے انڈیا میں احتجاج ہوا، سری لنکا میں ہوا، نیپال میں انقلاب آیا۔ سیم اسی طرح پاکستان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ساری عوام کو، جتنے بھی صوبے ہیں ان سب لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ لگتا ہے کچھ چانسز ہیں کہ پاکستان جو ہے آگے ترقی کی طرف بڑھے گا۔ اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے، دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے ہیں ہمارے، تو فارم 47 کی بنیاد پر ہماری یہ حکومت سلیکٹ ہوئی ہے، جسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے یہ شہباز لیلا ہے یا یہ مسٹر 10% زرداری ہے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے ہماری۔ تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، اور یہ میرا میسج بھی ہے پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے لوگوں سے، کاسٹ والے سسٹم سے آپ باہر نکلیں، آپ سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، بلوچیوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں، کے پی کے لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں، آپ سب متحد ہو جائیں۔ متحد نہیں ہوں گے مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں نکلے گا، یہ اسی طرح ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، یہ اسی طرح مہنگائی ہمارے اوپر ہم برداشت کریں گے پھر۔ تو غریب عوام کے لیے نکلیں، سب کے ساتھ متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو کر سب نکلیں اور اس سسٹم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اپنی آزادی کے لیے آپ اپنی آواز بلند کریں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔